دنیا کی گورننگ فورسز کیا ہیں، پولیٹیکو سوشیو اکنامک ڈائنامزم، اس کے ڈکٹیٹس کیا ہیں، یہ ساری اس سے گورن ہو رہی ہیں چیزیں. جیسے آج ہم نے بات کی کہ what forced Russia to intervene into Syria, what forced United States to intervene into Syria and Yemen, what forced China to associate to that level only the economic build-up of Middle East, but not militarily. What was that dynamic force? یہ کیوں نہیں گیا آرمی سیٹ اپ میں؟ اس نے رشیا کی طرح رول کیوں نہیں چائنا نے ادا کیا؟ یہ تو سب کو پیسے دے کر آ گیا کہ آپ بی آر آئی کے سیٹ اپ میں شامل ہوں، مجھ سے چیزیں خریدیں اور اپنے ملک میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے میرے بینکنگ سسٹم سے پیسے لو، میری کمپنیوں کو ٹھیکے دو. چائنا فیوچر میں گرو کر رہا ہے، دیکھیں چپ کر کے ڈک پالیسی سے اپنی اکانومی بلڈ اپ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ آر این ڈی کر رہا ہے، ویپنری کر رہا ہے. اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ود ان کمنگ 10-15 ایئرس یہ پھر آنکھیں دکھانے شروع کر دے گا. یہ ایک ورلڈ کی ٹریجیکٹری، پھر یہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جائے گا. ابھی تو یہ تھوڑا بیان دیتا ہے کبھی کبھی، regime should not be changed by force. جب قذافی کو ڈاؤن کیا تو چائنا کا ایک ہی بیان تھا، regime should not be changed by force. صدام کو کیا، regime should not be changed by force. سیریا میں ایفرٹ ہوئی بشار کو ختم کرنے کی، انہوں نے کہا regime should not be changed by force. ابھی this is the level. چیزیں یہاں تک رہنی نہیں ہیں. ابھی تو وہ وے کر رہا ہے کہ میرا لیوریج لیول کیا ہے، تو میں ابھی سٹیٹمنٹ کے لیول پر ہوں. بلکہ میں اس لیے انوالو نہیں ہو رہا، میں نے تو ساری دنیا کو بی آر آئی میں ڈالنا اور ساری دنیا کو اپنی مارکیٹ بنانا ہے. اب یہ کلونیل ایرا تو نہیں ہے، لیکن کس انداز سے کلونائز کر رہا ہے دنیا کو. اس نے امریکہ کو اپنا کلونائز کر لیا ہے. امریکہ از دا لارجسٹ امپورٹر. بتائیں اور کلونیلزم میں کیا ہوتا تھا؟ آپ ایکسپورٹ ہی کرتے تھے. اور کیا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی سب کانٹیننٹ میں کیا کرتی تھی؟ کس لیے قبضہ کیا ہوا تھا سب کانٹیننٹ پر؟ یہاں سے را مٹیریل صرف ایسٹ انڈیا کمپنی لے گی اور اس کو مینوفیکچر کرنے کے بعد ویلیو ایڈیشن کے بعد صرف ایسٹ انڈیا کمپنی ہی فروخت کرے گی. ذرا ان کی بلڈنگیں جا کے دیکھو نا، اسی دور کی بنی ہوئی ہیں. بڑے بڑے پیلس ہیں، کاسلز ہیں، یہ اسی دور کے بنے. اب بنا کے دکھائیں نہیں، اب پیسے نہیں ہیں. اب وہاں کے ایک نعرہ ہے لیٹ اس میک یو کے گریٹ اگین. اسی طرح امریکہ لیٹ اس میک امریکہ گریٹ اگین، یہی کہتے رہیں گے. کلونیزم ختم ہو گیا. اب مسئلہ پڑ گیا کہ ایک چائنا ایمرج کر رہا ہے. دنیا میں اگر کسی مسئلے کا حل ہونا، وہ مسئلہ نہیں رہتا. آپ دائیں خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بیماری لگ جائے، اس کی دوائی موجود ہو اور 100% کیور موجود ہو دوائی میں، آپ کو مسئلہ ہوگا. آپ اس بیماری کو یوں لیتے ہیں کہ نو پرابلم، جیسے بھوک لگی ہے کھانا کھائیں گے بھوک ختم ہو جائے گی. بیماری لگی ہے، اس کی دوائی موجود ہے، ابھی میں دوائی لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. چائنا وہ مسئلہ بن گیا ہے جس کا حل نہیں ہے. حل کیوں نہیں ہے؟ کہ جو ٹی ایم سیز چلی گئی ہیں وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے. کہتے ہیں چائنا جیسا ماحول ہی نہیں رہا یورپ میں اور امریکہ میں، اور نہ ہی نیئر فیوچر میں بنتا نظر آ رہا ہے، نہ جاپان میں ہے. کہ ینگ جنریشن جنہوں نے کام کرنا ہے، جو چیپ لیبر کے طور پر کام کرتی تھی، وہ تو پیدا ہونی بند ہو گئی ہے. بچے مسئلہ پیدا کرنا ہے، کیا مسئلہ پیدا کرنا ہے؟ لائبلٹی. یا تو امیگرینٹس لو، امیگرینٹس کے خلاف ہو گئے ہیں لوگ زینوفوبک سینٹیمنٹس کی وجہ سے. امریکہ بچا ہوا ہے امیگرینٹس کی وجہ سے. سب سے زیادہ امیگرینٹس انکریج امریکہ میں کیوں ہوئے ہیں؟ ریزن یہ کہ یہ ملک ہی امیگرینٹس نے بنایا. واحد دنیا کا ملک ہے جو امیگرینٹ سے بنا ہے. جیسے پاکستان بنا ہے اسلامک ریلیجن کی بیس پر. ہم میں کامنالٹی اور کیا ہے؟ یہ چاروں صوبوں میں، کشمیر میں کیا کامنالٹی ہے؟ کچھ بھی نہیں. بولیاں ہماری الگ ہیں، کئی ہیبٹس ہماری الگ ہیں، ریلیجن ایک ہے. سارے سب کانٹیننٹ کی ڈیوائڈ اس پر ہوئی. بنگلہ دیش کیوں بنا؟ بنگال کے ساتھ کیوں نہیں جڑ گیا؟ ویسٹ بنگال کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں جڑے گا کہ جی بنگالی بولتے ہیں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ریلیجن نے ڈیوائڈ کیا ہوا، اس نے بنگلہ دیش ہی رہنا ہے، اسلامک بنگلہ دیش ہے. امریکہ وہ واحد کنٹری ہے دنیا کا جو امیگرینٹس نے بنایا ہے. نیٹو انہیبیٹنٹ تو ریڈ انڈین تھے، یہ آئے یورپ سے، سارے امیگرینٹس آئے، ناٹ فرام ون کنٹری. فرانس سے آئے، اسپین سے آئے، پورچوگال سے آئے، یو کے سے آئے،
جرمنی سے آئے، پولینڈ سے آئے، سارے یورپ سے گئے. اب ہم پابندی کیسے لگائیں؟ ہم تو خود سارے مائیگرینٹ ہیں. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہر وہ ملک چھا رہا ہے امریکہ میں جس کے پاس پروفیشنلزم ہے. لٹریری انداز میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں ہر دوسری کمپنی کا سی او انڈین ہے. کس وجہ سے؟ کیا وہ وائٹ تھے؟ کیا وہ یورپ سے تھے؟ نو. بیس ہے کہ آپ نے سکل ہائر کرنی ہے. سکل ہائر کی ہے. دیکھو نا، دو کے تو میں ہی نام لیتا ہوں جو جائنٹ ہیں بڑے، مائکروسافٹ اور گوگل، سندر پچائی اور ستیا، اور اوپر سے وائس پریزیڈنٹ کمالا. کہاں گئی زینوفوبک سینٹیمنٹ؟ یہ اتنی جلدی سٹیج پر لے کے جانا. بھی ماں پیدا ہوئی ہے انڈیا میں، بیٹی وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہے. کتنا گیپ ہے جنریشن کا، بتائیں. ہم 73 سال سے کبھی کہتے ہیں جی انگلش نہیں سیکھنی، انگلش کو ختم کرو، اردو. ابھی اس جنگ میں ہیں ہم. تو یہی میں اردو اور انگلش کی جو بحث سنتا ہوں نا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی چیز آپ پر تھوپ دی جائے، آپ کو انیویٹیبلٹی میں لے جایا جائے، سی ایس ایس کا میڈیم انگلش بنا دیا جائے، is there any point to raise objection it should be in Urdu or start learning English? یعنی انیویٹیبلٹی جب پوائنٹ ہو then there is no way out. What's the bad in that? I'm for Urdu. I love Sindhi, I love Pashto, I love Balochi, I love Brahvi, I love Kashmiri, I love Punjabi. لینگویجز ہیں ہماری، ان کی بیک گراؤنڈ ہیں، ان کی روٹس ہیں، ایک انوسنٹ وے سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں، اللہ کے نظام کے تحت اوریجنیٹ ہوئی ہیں. کسی نے جان بوجھ پر انجیکٹ نہیں کی ہوتی. لینگویج اس در سے پیدا ہوتی ہے. ریگارڈ ہے، ریسپیکٹ ہے، مینز آف کمیونیکیشن ہے. اب آپ زندگی میں 21 سینچری میں پہلی دفعہ جتنے گلوبل ہو گئے ہیں اتنے کبھی بھی نہیں ہوئے. اسی کو آپ کہتے ہیں آپ گلوبل ویژن کا حصہ ہیں. اس کی زبان سب سے بڑی زبان انگلش ہو گئی. پھر اوپر سے سارے مسلمان اتنی ترقی نہیں کر سکے کہ یہ گوگل، فیس بک اور واٹس ایپ جیسی چیزیں بنا لیں. اگر بنائی ہوتی اردو میں تو ہمیں کیا ضرورت ہے جی انگریزی سیکھنے کی؟ ہمارا واٹس ایپ بھی ہونا تھا، وہ ہونا تھا. اب ہو رہا ہے سارا کام ان کا. اب اوپر سے کہہ رہے ہیں انگریزی نہیں سیکھنی. بتائیں آپ کو جان بوجھ پر بیک ورڈ رکھنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اور جو جناب انگریزی اچھی جانتا ہے وہ سی ایس ایس کر کے آپ کا افسر لگتا جا رہا ہے. سیکٹری ریٹائر ہو رہا ہے. سیکٹری مینز نیکسٹ ٹو پرائم منسٹر.